آ جاؤ کالر بھائی. السلام علیکم پاکستان. السلام علیکم. پاکستان والے وعلیکم السلام. حکم کا شیخ اور صاحب گل کیا کرو حال ہے؟ جناب. مولا کا کرام آقا کا کرم. اچھا، یہ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. مولا کا کرم. کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ پاکستان سے. کس شہر سے؟ کیا نام ہے؟ کراچی سے. توصیف. کراچی سے. نام کیا ہے؟ توصیف. توصیف بھائی کال کر رہے ہیں کراچی سے. کیا حکم ہے جناب؟ سر یہ مستند احمد کی حدیث ہے نجل البلاغہ میں. احمد کی حدیث ہے نجل حضرت البلاغہ. عائشہ اور 27740 27740 حدیث نمبر ہے. حضرت عائشہ اور مولا علی کے حوالے سے. 27740. جی جی 27,740. یہ مسند احمد جی میں. جی. اچھی بات ہے. اوکے. کیا حدیث کیا ہے؟ حضرت عائشہ اور مولا علی کے حوالے سے جو جنگ ہوئی تھی نا، حضرت عائشہ اور مولا علی کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی اس کے حوالے سے بتا رہے ہیں یہ حدیث. دونوں حضرت قاتل بھی مقتول دونوں آپس میں. دونوں کیسے حضرت بن گئے بھائی؟ آپ ہوتے تو کس کا ساتھ دے دیتے؟ مولا علی کا. تو پس اس کے خلاف جو لڑتی ہے اس کو کیوں حضرت بولتے ہو؟ ہاں یہ تو ابھی وہ طالب علم ہے نا تو. اور بخاری کی حدیث ہے سباب المسلم فسوق. سباب جی جی المسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، بہت بڑی گناہ ہے. وقتالہ کفر. کسی مسلمان سے جنگ لڑنا یہ کفر ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ جس شخص کو ٹھیک ہے. حضرت کہہ رہے ہیں وہ ایک عام مسلمان سے نہیں، اس شخص کے خلاف جنگ لڑی ہے جن کے متعلق کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. تجھ کو وہی منزلت مجھ سے حاصل ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ سے حاصل تھا. اگر کوئی شخص بنی اسرائیل میں حضرت ہارون علیہ السلام کے خلاف بدتمیزی کرتا، ان کو پتھر مارتا، فرض کریں جنگ کرنا تو دور کی بات ہے، ان کی طرف پتھر مانگتا پھینکتا، آپ اس کی عزت کرتے؟ خاموش ہے بھائی، خاموش نہیں کہہ رہا. نہیں تو بھائی عزت کرتے بھائی؟ نہیں کرتے؟ نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارے امت میں جو ہارون ہے ان کا کیا قصور ہے؟ بھائی کہ ان کے مخالفین سب رضی اللہ، سب حضرت، ان کی تکریم شرم نہیں آتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ امیر المومنین علیہ السلام سے شرم نہیں آتی کہ ان کے دشمنوں کو تم حضرت کہتے ہو، ان کی تعظیم و تکریم کرتے ہو؟ اچھا، اس میں یہ جو جنگ ہوئی تھی عائشہ اور مولا علی کے درمیان، اب بہتر ہوگا اس کے حوالے سے مزید وہ بتا دیں یہ حدیث کہاں پہ کس اس میں آئی ہے، اور اس کے حوالے سے بریف کر دے تھوڑا. اوکے میں دیکھ لوں کہ یہ کہاں ہے بھائی. حدیث تو آپ پڑھ لیں نا، تو صرف نمبر بتا دیا بھائی. ہم اتنا تھوڑی ہمیں حافظ آیا کہ فلان نمبر حدیث مسند احمد میں اس کا متن کیا ہے. چلے وہ متن آپ پڑھ سکتے ہیں حدیث کی؟ نہیں، متن میرے پاس نہیں ہے. تو کیسے پتہ چلا کہ حدیث جنگ جمل سے ہے؟ پتہ کیسے چلا؟ وہ یہ آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں نا. اچھا تو اور بھی ویڈیوز آ جاتی ہیں سامنے، تو اس میں سے پھر دیکھ لکھ لیتے ہیں حدیثیں. اچھا میں نکال دیتا ہوں یہ. دیکھیں مجھے تو نہیں معلوم کہ وہ 2000 مسند احمد میں کھول دوں بھائی. مسند احمد جلد کا پتہ ہے کس جلد میں تھا؟ نہیں، جلد کا معلوم نہیں فی الحال. محقق کا معلوم ہے؟ شاکر کا تھا یا رسالہ کا تھا؟ رسالہ کا تھا میرے خیال میں. رسالہ کا تھا. رسالہ کا. جی جی. دو ہزار 27,740 یہی ہے. 27,000 جی جی 740. چلے یہ آخر میں ہوگا مسند احمد کے آخر میں.
آپ یہ بریف کر دیں کہ یہ جنگ کیوں ہوئی تھی، اس کی وجہ کیا تھی؟ بھائی میں حدیث کھول دوں، تم ایک سوال کرو نا، یا حدیث نکال دوں یا وہ جنگ کی وجہ بتا دوں. اس طرح حدیث ملنا آسان نہیں ہوتا بھائی. صرف نمبر بتاتے ہیں، جی جی صفحہ نہیں بتاتے، وہ مختلف جلدیں کھولنا پڑتی ہے نا. 27,740 حدیث مجھے نہیں مل رہی. یہ مسند جی احمد جی میں نہیں ہے، مسند احمد میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. احمد مسند میں نہیں، احمد میں نجل جو البلاغہ کی ہوئی. مسند احمد میں جو آخری حدیث ہے 27,645 جی ہے. جی اوکے. وقت بہت ضائع کیا، خدا حافظ. ایسے آدمی کو ہم بہت وقت ضائع کیا تم نے. جو آخری حدیث ہے اس میں ابھی جلد نمبر 45 ہے، کیا ہے 27,645 ہے. اس سے آگے کوئی حدیث نہیں ہے میرا خیال میں. اس سے آگے حدیث ہی نہیں ہے. ایسا نمبر بتا دیا کہ وہ مسند احمد میں ہے نہیں. ٹھیک ہے نا. جوم جاؤ پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف